سوویت یونین میں محنت کش طبقے کے والدین کے ہاں پیدا ہوئے جس کا نام سورکین تھا۔ 2007 میں روس سے جرمنی ہجرت کر گئی اور اس وقت اس کی عمر 16 سال تھی۔ سورکین کا دماغ بچپن سے ہی ہر غلط فیصلے کی حمایت کرتا تھا۔ السلام علیکم، ایک بار پھر سے آپ تمام دوستوں کو ڈبلیو ایفیکٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے نکالا۔ سورکین اپنے بچپن سے ہی چوری کرنے میں کافی ماہر تھا۔ گھڑی اور پیسہ جیسے چھوٹی چوری کرنے کی عادت اس میں بچپن سے ہی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ عادت اس میں بڑھتی گئی۔ 2011 میں اس نے نیو یارک شہر منتقل ہونے سے پہلے لندن اور پیرس میں رہنے کے لیے جرمنی چھوڑ دیا تھا۔ 2013 میں جہاں اس نے فرانسیسی فیشن میگزین پرپل کے لیے انٹر کیا، سورکین نے ایک پرائیویٹ ممبر کلب اور آرٹس فاؤنڈیشن کا تصور کیا جس میں ایک بڑی عمارت تحفہ بھی دینی تھی اور اس کے ساتھ قابل ذکر فنکاروں کی نمائش بھی تھی جس سے وہ انٹر کرتے وقت ملی۔ انٹر ملین یورو ٹرسٹ فنڈ رکھنے کے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جعلی مالیت اور دستاویزات تیار کیے اور متعدد وائر ٹرانسفر کی تصدیق کی۔ سورکین نے ان دستاویزات کے ساتھ ساتھ جعلی چیکوں کا استعمال بینکوں اور ریل اسٹیٹ کو نقد رقم کی ادائیگی اور بغیر ضمانت کے بڑے قرضے دینے کے لیے استعمال۔ اس نے اپنا شانہ طرز زندگی بشمول متعدد اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں رہائش اور 2013-2017 کے درمیان سورکین نے اپنے بڑے مالیت اداروں، بینکوں، ہوٹلوں اور افراد کو مجموعی طور پر 2,75,000 کا دھوکہ دیا اور وہ بھی ڈالر میں۔ 2017 میں این وائی پی ڈی نے سورکین کو اس کے سابقہ دوست ریچل ڈیلو ویلیم کے مدد سے آپریشن میں گرفتار کیا جس میں سورکین پر $62,000 کی دھوکہ دہی کا الزام لگا۔ 2019 میں سورکین کی نیو یارک کی ریاست عدالت چوری کی کوشش کی، سیکنڈ ڈگری کی چوری اور خدمات کی چوری کا مجرم قرار دیا گیا اور اسے 4 سے 12 سال کی قید سنائی گئی۔ 2 سال کی خدمت کرنے کے بعد جرمنی ڈیپورٹ کرنے کی پولیس، امیگریشن اور کسٹمر انفورسمنٹ کی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ سورکین کی کہانی کو تب پبلسٹی ملی جب ویلیمین نے وینٹی فیئر میں 2018 میں سورکین کے ساتھ اپنے تجربات کے بارے میں ایک لمبا مضمون لکھا جس میں ایک سوشلسٹ کے طور پر سورکین کی زندگی تھی۔ نیٹ فلکس نے $32,000 ادا کیے سورکین کو اور 2022 میں مین سیریز بھی ادا کیا۔ اس کے بعد سورکین نے روس چھوڑ دیا اور وہ نیو یارک میں آباد ہو گیا۔ سورکین نے اپنی پہچان بھی اپنے شہر کے ساتھ تبدیل کی اور وہ ایک نئی پہچان کے ساتھ ایک نئے شہر میں رہنے لگا۔ نیو یارک کے کسی ادارے کو سورکین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ سورکین نے اپنا نام نتھانائل رکھ دیا۔ نتھانائل نے اپنے نام کی طرح اپنے پیشے میں بھی تھوڑی تبدیلیاں کی۔ نتھانائل کی کہانی نیو یارک کے ایک امیر آدمی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں نیو یارک شہر کی ہلچل سے بھرے دل میں ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں خوشحالی کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہ ایک عیسائی علاقہ تھا جس میں شہر کے سب سے خوشحال آدمی آباد تھا، جس کی دولت، طاقت اور استحکام کی عمدہ مثال تھی، جہاں پیسہ کبھی نہ ختم ہونے والی دریا کی طرح بہتا تھا اور عیش و آرام روز مرہ کا معاملہ تھا۔ نتھانائل اپنا پیسہ عام لوگوں میں بھی خرچ کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ عام لوگوں میں کافی پاپولر تھا۔ اگر کسی وجہ سے پولیس یا کوئی ایسا ادارہ اسے گرفتار کرنے کے لیے آتا تو وہ لوگوں کی وجہ سے وہاں پر بچ جاتا تھا۔ نیو یارک میں نتھانائل کا ایک دوست بھی تھا جس کا ذکر آپ آگے ویڈیو میں جا کے سنیں گے۔ نتھانائل کامیابی کا مجسمہ تھا، مالیت، ٹیکنالوجی اور ریل اسٹیٹ پر پھیلی ایک وسیع سلطنت کے ساتھ لمبا چاندنی کے بالوں والا ایک ایسا کرشمہ تھا جس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیا تھا۔ نتھانائل کا سب سے قریبی دوست چارلز تھا جو کہ سرمایہ کاری کو سونے میں بدلنے کے لیے ایک غیر معمولی مہارت کے ساتھ ایک نفیس ڈپٹر فائنانسر تھا۔ انہوں نے مل کر ایسے سودے کیے کہ وال اسٹریٹ کی بنیاد ہلا کر رکھ دی، فائنینشیل وال آف اسٹریٹ۔ اس عمل میں انہوں نے نہ صرف تصور دولت اکٹھا کیا بلکہ شہر کے امیر ترین آدمیوں کی نسبت وہ میڈیا اور وہ لوگ جو ان کی کامیابی پر رشک کرتے تھے، جنہوں نے ان کو آسمان کی اونچائیوں سے لے کر زمین بوس کرنے کے لیے انتھک محنت، جو لوگ مالی درجہ بندی پر ان کی جگہ لینا چاہتے تھے۔ ان مخالفوں میں وکٹوریا میلون بھی شامل تھی جو کہ ایک شاندار لیکن بہرحم مغل تھی جس نے نتھانائل کو کاروباری دنیا میں معذور کرنے کی بہت سی کوشش کی۔ ان مخالفوں کی کوشش جاری تھی۔ وہاں نتھانائل اور چارلز کی قسمت ایک اور شخص سے جڑی ہوئی تھی جس کا نام سیموئل تھا۔ سیموئل ایک باصلاحیت فنکار تھا، شہر کی اشرفیہ کے نیچے اپنا نام بنانا چاہتا تھا۔ وہ بہت پیسہ اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ ایک آرٹ گیلری میں ان تینوں کی ملاقات ہوئی۔ نتھانائل اور چارلز اپنے رازوں سے ڈرتے تھے کہ ان کے راز ایک دوسرے کے سامنے یا دنیا کے سامنے نہ آئے، جس کی وجہ سے ان کی دوستی یا پارٹنرشپ میں درار آ سکتی۔ ان امیروں کی کہانی دھوکہ، طاقت اور محبت
شہر کے پس منظر میں ترتیب دی گئی تھی۔ اس شہر کے بارے میں لوگوں کا ماننا تھا یہاں تو یہ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے یا بکھر سکتی ہے، جہاں وفاداری ایک نایاب چیز تھی۔ نتھنائیل اور چارلس یہ وفاداری نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان کی دوستی اور پارٹنرشپ کے درمیان درار آ گئی تھی، اور آخر سیموئل نے نتھنائیل اور چارلس کے بیچ بغض کا راز کھول دیا۔ نتھنائیل اور چارلس کا ایک دوسرے پر یقین ختم ہو گیا، اور ان کی مخالفین اور دنیا جو چاہتی تھی وہ ممکن ہو گیا۔ ان دونوں دوستوں کی جمع کی ہوئی دولت پر سیموئل نے قبضہ کر لیا، اور ان دونوں دوستوں کو تاعمر قید سنا دی گئی۔ اس کہانی کا اختتام ان دونوں دوستوں کی قید پر ختم ہو جاتا ہے۔ سورگین جس نے روس چھوڑ دیا تھا اور وہ ایک نئی پہچان کے ساتھ نیو یارک میں رہنے لگا، وہی نیو یارک شہر اس کی زندگی کا بدقسمت شہر ثابت ہوا۔